اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کل بھی موٹی موٹی باتیں، کہ عشق الہی کا دعویٰ ایک درجے میں برابری کا دعویٰ ہے۔ اس لیے عاشق اور معشوق میں لا محالہ کوئی نسبت ہوتی ہے، اور ممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ عاشق عشق کی مستی میں گستاخانہ باتیں بول جاتا ہے، لیکن وہ گستاخی اس وقت گستاخی ہے جب اس کی نسبت عاشق کی طرف ہو، لیکن چونکہ اس کو فنا کا درجہ حاصل ہے اور وہ باتیں اس کی ذات سے منسوب نہیں، اس لیے وہ گستاخی نہیں۔ دونوں منسوب ہوں تو پھر کی گستاخی، یہ تو فنا دے درجے تے اپنا دا عمل ہی نہیں ہے گا تو پھر وہ گستاخی نہیں ہے۔ اس کا با ادب ہونا اور بے ادب ہونا بھی نسبت کے اختلاف سے صحیح ہے۔ اگر وہ باتیں اس کی ذات کی طرف منسوب ہوں تو بے ادب ہے، اور اگر ذات باری کی طرف ہوں تو یہ با ادب ہے۔ بباطن چونکہ اس کا فنا فی ذات کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے اس کا اپنا کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ذات۔ فنا کے بعد فاعل بننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، لہذا فعل کی اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ موٹی سی باتیں ہیں، نہیں سمجھ آنے والی، موٹی سی باتیں سمجھ آنے والی نہیں۔ ویسے تو اللہ کریم نے ہر شے اپنے اوپر لے لی، فرما کے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے میری طرف سے۔ اب آپ رونا پیٹنا شروع کر دیں، چیخیں چلائیں، جو مرضی کریں، اس نے فرما دیا کہ تقدیر اچھی یا بری میری طرف سے۔ اس نے فرما دیا ہاں سارے عمل میری طرف ہی لوٹ کر آتے ہیں، فاعل حقیقی وہی ہے، باقی نسبت ہم سب کی طرف۔ بس اس میں وہ جو میں درجہ بیان کیا کرتا ہوں نا محبت سے، کہ آپ بچ سکتے ہیں، بخشے جا سکتے ہیں، کام صرف ایک ہی کرنا ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو رب سے منسوب کریں، اور جب برا کام ہو جائے تو خود سے منسوب کریں۔ بس ایک ہی رستہ مجھے نظر آیا آج تک، اس کے علاوہ مجھے رستہ نظر نہیں آیا۔ یعنی کہ آپ پھڈا ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو پھڈا ڈالنا ہے تو صرف یہ ڈالنا ہے کہ اچھائی اس کی طرف سے ہے اور برائی میری طرف سے۔ یہ کہنا نہیں جب میں تو کہتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہنا سارا کچھ ہوتے والوں نہیں۔ جیسے اللہ کریم اپنے اوپر لے رہا ہے نا کہ سارے میری طرف سے ہیں، ہر کام میری طرف سے، تقدیر اچھی بری میری طرف سے، اللہ اپنے اوپر لے رہا ہے، آپ نے اپنے اوپر لینا۔ چلو اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہی سمجھ لیں کہ اپنے اوپر لے لیں۔ اور اس کے لیے نا اتنا بڑا کول مائنڈڈ دل چاہیے، اتنی بڑی نا کول مائنڈڈ عقل چاہیے۔ کس طرح کریں؟ فرض کریں میں اس کے فیور میں ہوں اور اس کو سمجھا رہا ہوں کہ نہیں یار اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا میں نے انج کر دیتا، میں تو کول مائنڈڈ ہو کے اس کے دلائل دے رہا ہوں، وہ کہتا میرے نے انج کر دیتا۔ میں کہوں گا ہاں تم شریعت کے مطابق جو مرضی فیصلہ کر لو، یہ بھی تجھے اختیار اصل، کیونکہ اس نے تیرے ساتھ کیا ہے، تم بھی کر لے۔ یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ تو نہ کچھ کر، کہوں گا ٹھیک ہے تم بھی کر لے، البتہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جیسے میں آگے بھی بیان کیا تھا کہ ہم نے دنیا میں ہی سب کو بخش دینا ہے، تاکہ ہم بھی اسی نظریے پر چلیں کہ یا اللہ تیری طرف سے تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی۔ پھر فرمانے لگے کہ اس قصے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وکیل اپنی جان سے قطع نظر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا، اسی طرح عاشق اپنی ذات و صفات سے قطع نظر کر لیتا ہے، اپنی ذات اور صفات سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ بخارا کے صدر جہاں گورنر کا ایک غلام متہم ہو گیا، یعنی وہ الزام لگ گیا اور اس کے دربار سے غائب ہو گیا۔ یعنی گورنر الزام لگا، غلام جو تھا تو وہ دربار سے غائب ہو گیا، 10 سال تک مارا مرتا پھرتا رہا، لیکن اس کے عشق کے باعث بے بس ہو گیا، اسے عشق بھی تھا، بے بس ہو گیا۔ دوستوں کی جدائی عقل کو ایسا مبہوت کر دیتی ہے جس طرح تیر انداز کمان ٹوٹ جانے سے پریشان و مبہوت ہو جاتا ہے۔
یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دوستوں کی جدائی عقل کو ایسا پاگل کر دیتی ہے جس طرح تیر انداز کمان ٹوٹ جانے سے، مطلب تیر چلانا ہے، کمان ٹوٹ کے تو کرے گا کہ پریشان۔ خدا کی رحمت سے جدائی میں جہنم پرسوز بنی ہوئی ہے، خدا کی رحمت سے جدائی میں جہنم پرسوز بنی ہوئی ہے۔ بیعت کا درخت طاقت کے فراق میں لرزتا ہے، فراق کے اثرات کا بیان قیامت تک ممکن نہیں۔ کسی کا کسی سے جدا ہو جانا، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیں تو ماں روتی پیٹتی رہتی ہے، دوست کو دوست سے جدا کر دیں تو وہ بھی روتا پیٹتا رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے خیال کہ ہم نے کسی کو دوست بنایا ہو تو ہمیں پریشانی نہ ہو کہ یار ساڑا دوست چھٹ گیا۔ ہاں ذرا تھوڑے جہا بے حس ہونا پہنتا ہے، تھوڑا جہا بے حس ہونا پہنتا ہے کہ یار چلو ذرا تھوڑا جہا بے حس ہو کے رکھو، نہیں تو ورنہ تو گزارا ہی نہیں نہ ہوئے گا۔ جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے۔ جو دوست ہو، محبت کرنے والا ہو اور چلا جائے۔ مثال دیتا ہوں، ایک دوست تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے مرید کر لیں، میں نے اگنور کر دیا، ٹال دی۔ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو باتیں کہتا میں تے اللہ دے حضور بھی جا کے کہاں گا کہ اینو میں کیا سی مینوں اپنا مرید کر لو، اے مینوں اچھا لگدا سی، ایتھے تبلیغ کردا سی تے اینے مینوں مرید نہیں کیتا۔ انہیں میرے تے پائی، میں کہا ٹھیک ہے مرید کر لیتے ہیں، مرید کر لیا۔ تھوڑا عرصہ میرے ساتھ رہا، اس کے بعد ایسی دنیا داری گھیرے میں آئی کہ وہ غائب ہو گیا۔ میں خود اس کے پاس ملنے کے لیے گیا، جب ملنے کے لیے گیا تو کوئی شناسا ہی نہیں لگ رہی سی، کوئی محبت نہیں لگ رہی سی، عجیب سی حالت تھی۔ مجھے شرم آنی شروع ہو گئی، میں آیا کیوں؟ میں اس لیے ملنے گیا چلو دوست ہے، لیکن دوست کی حالت، دوست کا طریقہ دیکھ کر نا تو میں کہ نہیں یار واپس چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب کسی کے پیچھے نہیں جاتا، کیونکہ سمجھ آ گئی ہوئی کہ جو چلا گیا ہے اس کے پیچھے آپ کیوں جائیں گے؟ اس کے پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو گئے ہیں یار، تم کدھر ہے رے؟ وہ کہنا بہادر پر پیچھے کی لینا ہے؟ وہ پھر بندہ ذرا تھوڑا جا آکڑ جانا ہے کہ شاید میری کوئی ضرورت پہ گئی۔ تو اکثر کہتے ہیں نا کہ مچھلی جو ہے یہ پتھر چاٹ کر واپس آ جاتی، آنا نے واپس ہی ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہم کوششیں کر لیں اس دنیا میں سروائیول کی، آخر پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ جانا تو واپس ہی تھا، ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ چمکی جنگ میں ہم گھر والوں سے ہارتے ہیں، باہر والوں سے ہارتے ہیں، اپنے آپ سے ہارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی اللہ کی نظر سے گر کر سوچتے ہیں ہوا کیا تھا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، بس کھیلنا اللہ کے ساتھ ہی ہے، محبت اللہ کے ساتھ ہی کرنی، نبھانی اللہ کے ساتھ ہی، باقی سب کے ساتھ کول مائنڈڈ، بس چل ہو کے کام کرنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پریشان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آ رہی ہے سمجھ مجھے کہ دوستوں میں یہ نا چیز پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جذباتی ذرا گھٹ ہونے لگ پے، ورنہ پہلے جذباتی زیادہ ہو جاتے، ہن ذرا جذباتی گھٹ ہوندے نے، سوچتے ہیں کہ انہیں پتہ لگے گا پھر جذباتی ہے تو پھر ذرا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ وہ غلام تھا، الزام لگا، غائب ہو گیا، 10 سال تک مارا پھرتا رہا، پھر عشق کے باعث بے بس ہو گیا۔ دوستوں کی جدائی عقل کو پاگل کر دیتی ہے، جس طرح تیر انداز کمان ٹوٹ جانے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا کی رحمت سے جدائی میں جہنم پرسوز بنی ہوئی ہے، بیعت کا درخت طاقت کے فراق میں لرزتا ہے، فراق کے اثرات کا بیان قیامت تک ممکن نہیں۔ اس کے اثرات کی تفصیل میں پڑھنے کی بجائے الامان الامان کہنا چاہیے، یا الامن دے دے بس تیری مہربانی۔ دنیا کو خوش کن چیزوں نے بہت سو کو فراق کی سختی میں مبتلا کیا ہوا۔ میں مثلا چھوٹا سا کام چھوٹوں کے لیے زیادہ مشکل ہے، ہمارے لیے چلو ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی گھر میں بھی ہو نا تو میں موبائل چھوڑ کر نا گھر والوں کے چہرے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اے ضروری تو نہیں ہے، چہرے بھی دیکھنا ضروری ہے، جا کے اسے چہرے دیکھاں گے تو پتہ لگے گا نا تو کوئی چیز سمجھ نہیں ہوئے گی۔ اسی وہ ٹائم ہی نہیں دیں کہ ذرا سمجھ لئیے
تو ذرا موبائل چھڈ کے بھی چہرہ دیکھنا پہنتا. یار چھڈ دیو ذرا ویسے چہرہ, ہاں کوئی کام نہیں ہے, 2-4 گھنٹے کام نہیں بھی ہوئے گا تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی, کوئی گل بات, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, گل بھی تو کرنی چاہیے نا. لیکن ہم لوگ آپس میں بات بھی نہیں کرتے. چلو موبائل چھڈ دو, اونج بھی نہیں ہوتی, اونج بھی نہیں ہوتی. وہ کس لیے, شاید وہ ایک جیسے بڑھاپے کی سٹیج پر آ کر نا بندے وہ انج وکھرے وکھرے ہوندے نے, کہندے ہن ملنا ہی مشکل ہے. جہے جوانی چ ملن دے مسائل ہوندے نے نا, وہ بڑھاپے جا کے انج کر کے ہوندے نے جب ملنا ہی نہیں. اور اگر بڑھاپے میں بھی ایسے ہی ہیں مسائل جو جوانی میں تھے, کمال ہے. یعنی پھر محبت جو ہے نا دسدی پئی ہے اللہ واسطے ہی ہے, ایک دوسرے کے نال جدائی گوارا نہیں ہے. خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر سکیں, دوسروں کو تبلیغ کر سکیں. ابھی میں نے کیا کہا, موبائل چھوڑ کر بھی, کبھی کبھی سائیکل چھوڑ کر بھی, کبھی سارے کام چھوڑ کر بھی ملنا چاہیے نا کار والے نے, ٹھیک ہے نا. دنیا کے خوش کن چیزوں نے بہت سو کو فراق کی سختی میں مبتلا کیا ہے. اچھا شروع تو ہوتا ہے نا 3 گھنٹے کی فلم بندہ دیکھ سکتا سی, 3 گھنٹے اپنے کو نہیں بہ سکتا. ڈرامہ دیکھ سکتا پر خود ڈرامہ نہیں کر سکتا. اچھے ڈائلاگ سن سکتا, بول نہیں سکتا. بولنے نہیں آتے, بولو گے تو پتہ لگے گا تہاڈا بھی کوئی پتہ ہے یار, کسی کو ڈائلاگ بولے. ہم سن رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو دور ہی ایسا نا پڑھنے کا, آج یہ گل بڑی شاندار لکھی ہے, لیکن جو گل تن شاندار لگ رہی انہوں عمل دس لے آؤ. عمل میں کیوں نہیں لا رہے؟ جو آپ کو اچھی لگتی ہے عمل میں تو لاؤ. جب آپ عمل میں لائیں گے تو مزہ بھی آئے گا. میں نے کسی بات پر نا عمر کو جڑا جھاڑ ڈالی, سب کے سامنے عمر کو جھاڑ ڈالی, جھاڑا پا کے میں باہر آ گیا. جب میں باہر آ گیا نا تو ایک بیٹے کہندی گرمی کچھ زیادہ نہیں ہو گئی, گرمی کچھ زیادہ ہو گئی ہے, کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ بعد چو پھر وہ سارے سیٹ ہو گئے. میں محسوس کیتا انہوں نے کوئی پرابلم نہیں آپس, یعنی میں جھاڑا چوڑا پائی, انہوں نے آپس کوئی بھن بھرا معاملے. انہوں نے کہا ابو کا کام ہی نہیں رہا, کوئی گل ابو نے پالتیاں ٹھیک ہے. میں پا کے آ کے تو میں سوچا شاید کوئی ایسا ہوئے ہو, کچھ بھی نہیں. انہوں نے ذرا شوگر لایا, گرمی زیادہ ہو گئی ہے, چلو کوئی حل کڈو, ذرا ٹھنڈ ٹھنڈ کرو. ہم زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, اگلا اتنا فیل نہیں کرتا. اگلا سمجھ گیا ہوتا ہے کہ زندگی ایسے ہے. ہم ذرا زیادہ حساس ہے نا, انج کیوں ہوئی ہے, اے کیوں انج ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ذرا زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یار کس طرح کرے گا, یار کنج کرے گا, کس طرح معاملہ سنبھالے گا, اللہ ہی ہے. بس اللہ تے چھڑ دیو تو چپ کر کے بیٹھے رہو. ساری کہانیاں تہاڈیاں نہیں گیاں, ہر ایک نے اپنی کہانی آپ بھی لکھنی. گلاں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تے اپنے گھر دے اچ بھی اپنی کہانیاں آپ ہی لکھنیاں نے. کوئی ڈائلاگ اچھا بولو, تسی بھی پتہ تو لگے کوئی ڈائلاگ بولے ہے. یہ گل ہوئی کہ تسی ڈائلاگ ہی نہیں بولتے. تہاڈی وجہ نال کسی نے تو انج کر کے ہونا اے جناب تہاڈے پیچھے میں کھڑوتا تینوں کچھ ہون نہیں دیندا. تو ہونا چاہیے نا. دنیا کی خوش کن چیزوں نے بہت سو کو فراق کی سختی میں مبتلا کیا. اگر مبتلا ہونے سے پہلے تو اس چیز کو اپنے دل سے ہٹا لے گا تو فراق کی مصیبت سے بچ جائے. میں نے آگے کئی دفعہ بتایا کہ عدنان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بڑے اطمینان سے نیچے اترا ہوں. گھر والے روندے پے نے. میں کیا ہوا؟ ڈیتھ ہو گئی. میں کہا ہاں ٹھیک ہے, تانوں تکلیف ہی کوئی نہیں, تسی پتھر دل دیو. اچھا اب مجھے میں نے آگے بتایا نا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ صبر شے کوئی نہیں, صبر شے کوئی نہیں, جڑا صبر کرے وہ کی ہے بے حس پتھر دل. یعنی مقام رضا تے جڑا کھڑا نظر آیا نا مسکرا کے کہے اللہ دی مرضی, وہ بندہ نہیں چاہیے. بندہ کون سا چاہیے؟ جڑا کہے ہائے ہائے کتنی ضرورت سی بیچارے, کتنے چلا گیا, کی بنے گا. اس کی بیوی کی 3 شادیاں ہو چکی,
2 حامد فوت ہو گئے, آگے بھی شادی کر لی ہوئی. کسی کو معلوم ہے کیا کیا ہو چکا ہے, کس پیس پر کیا کیا گزر چکی؟ کوئی معلوم نہیں. اس کی ڈیتھ کا تو ہے, اس کے ساتھ والوں بھی کبھی کچھ تھا, لیکن چلی گئی دنیا. کوئی کسی کے لیے جیتا تو نہیں نا, ہر کوئی اپنی لائن بناتا جا رہا ہے. مقام رضا پر رہنے والا مست رہتا ہے, کہتا ٹھیک ہے آگے چلیے, کیا تھے ہونا جائے, تھوڑی دیر بیٹھ کے آؤ کے نکلیے, اگر نکلیں گے تو کام بنے گا. جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے ٹائم ویسٹیج ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا دیا ہے نا, رولا ڈال لو. اور یہ میری نواسی فوت ہوئی سارا بچی, تو میں نے 3 دن رولا ڈالا, اس کے بعد بھول گیا. 3 دن رولا ڈالنا چاہیے نا, کیونکہ محبت ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد 3 دن کے بعد اللہ نہ محبت, یا اللہ تیری مرضی, کوئی گال نہیں, جو تو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ یہ باتیں سب کو سمجھانا مشکل ہوتی. اب میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. فراق کی باتیں چل رہی تھی نا, جدائیوں کی, تو مثالیں دینی پڑتی. کبھی ہمارے گھر والوں میں بات ہوئی نا, کہتے تاڑی کہڑی گل ہے, ادھر میں مرنا ہے, ادھر تو قبر کا بندوبست کرو, کفن فڑیا لے گیا, چلو بھی نواؤ نو, تھی میرے گھنٹے کے اندر دفنا بھی دینا. اچھا میں کی کرا گا, نہ دفناؤں, حدیث تے عمل نہ کرا کہ جنی جلدی ہوئے مردے نے دفنا دی. عمل نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر میں رکھاں گا, انہوں کا کی لینا دینا؟ یعنی کہ انسان خالے سوچ رہا ہے کہ اے انج کرے گا, تو پھر کی ہے وہ کیوں نہیں سوچتا, کرنا ہی انج چاہیے, دیر لانی نہیں چاہیے. میں تو اپنا بھی کہنا دیر نہ لاؤ, لیکن ہر ایک دی محبت ہے, کہندی ہے میرے بعد کوئی ہویا تے جائے. اوے اللہ دے بندیو, بات چڑھون دا تصور تہاڈے واسطے کیوں ہے؟ میں ایک اور مثال سمجھانا. میرے بچے چھوٹے سن, تے میں انہوں نے کہنا کرنا الٹ, میں کہ میں اگر مر گیا نا تو میں بڑا مس کروں گا. میں یہ نہیں کہتا تھا میں مر گیا تو تمہیں لگ پتا جائے گا, یہ تو بد دعا ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. میں مر گیا تو لگ پتا جائے گا. دعا تو یہ ہے میں مر گیا تو بڑا مس کراں. اب یہ کیا ہے, یہ ان پر ہے کہ یار ساڈا پیو سانو مس کرے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہہ رہا تمہیں لگ پتا جائے گا. کیا یہ ایک باپ ایسی بات کرتا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہ میرے بعد تمہیں لگ پتا جائے گا؟ اکثر و بیشتر کرتے ہیں یہ باتیں. لیکن جب میں نے آگے بتایا نا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جاہلوں سے علم حاصل کیا, تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بات کرے ذرا الٹ, جو زمانے میں نہیں ہے آپ نے وہ کرنی ہے. اگر آپ یہ ڈائلاگ نہیں بولیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا؟ اس طرح بچوں نے بیٹھے ہونا, تو میں نے کہنا بات سنو, میری طرف دیکھو. اگر باپ کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب ہے تو بچے کا چہرہ دیکھنا بھی حج کا ثواب ہے. الٹ بھی تو رکھو. آپ نے یہی رکھا ہوا ہے بس باپ کا چہرہ دیکھنا, تو پتہ نہیں باپ کا چہرہ دیکھنا, تو اچھا بیٹے کا چہرہ دیکھنا, اولاد کا چہرہ دیکھنا کوئی ثواب نہیں ہے. جیسے ادھر ہے ویسے ادھر بھی رکھیں, تاکہ ان کو احساس کروایا جائے کہ ایک باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو اولاد کو دیکھنا بھی عبادت ہے. وہ باتیں چل رہی تھی نا. اس لیے اگر مبتلا ہونے سے پہلے تو اس چیز کو اپنے دل سے ہٹا لے گا تو فراق کی مصیبت سے بچ جائے گا, جدائی محسوس نہیں ہوگی. تمہیں معلوم ہوگا کہ یار ہر ایک نے چلے جانا, کوئی بھی زندہ یہاں رہنے والا نہیں ہے. میں کئی دفعہ ہنس کے کہنا ہونا بٹ صاحب تھوڑے پاس ہم کنے کھانا پوچھنا, تو بٹ صاحب کہتے ہیں سر کئی آئی ہیں کہ پوچھنے والے. میں وہ اکثر ہوتا ہے نا, میں نے آگے بتایا نا پیچھے عرفان بھائی کے گھر سے آ کے سائیں یہ پتہ نہیں کڑھائی پکی ہے, سال چاول پکے کھانے. میں کہا نو. کہ سائیں ناراض ہو؟ میں کہا نو, حالے میں اتوں مچھی کھا کے آیا, میں کی کرا. ایک بار مچھی کھا کے آیا, پھر اگے کڑھائی کھا لا, اگے کچھ اور کھا لا, کنا کھاواں گا یار. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پوچھنے کی بات نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں بھوک لگے ہی نا, اللہ کہ ہم بھوک محسوس کر رہے ہیں, یار سن کو پوچھا نہیں, کیوں کیسے سمجھتا کہ سن پوچھا نہیں جائے. تھوڑا دل کرتا نا, تھوڑا دل کرتا ہے تو انہوں کو یار میں کھانا پکا لو, گل ختم ہو گئی. ایڈا محسوس کرنا میں نے پوچھا نہیں گیا, یہ بھی ایک لعنت ہی ہے نا انسان دی ایک فطرت, غلط فطرت. میں نے پوچھا نہیں گیا, انانیت ہے. تو جس کو اینج کر, ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں گیا, آپ نے جو مرضی پکا دیا,
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک میں آپ کے گھر پر گیا، آپ نے اپنی اوقات سے کم دکھایا، یہ اچھا نہیں ہے. بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم سے امید نہیں کی جا سکتی تھی اس حالت کی. وہ کچھ اور ہوتا ہے بیٹے. کو فرق سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو جو مرضی بتا دے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. پتہ ہے دوست کا، جیسے میں ابھی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دوست کی طرف نسبت کرنی نہیں ہے، وہ تو فنا ہے، اس کا پرابلم نہیں ہے، اس لیے اس پر تہمت آتی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ طاقت کچھ اور رکھتا ہے اور کر کچھ اور ہے تو وہ غلط ہے. اس نے آپ کو آپ کی حیثیت اوقات کے مطابق عزت نہیں دی. ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا اس کا ہے کہ اس نے آپ کو اپنی اوقات کے مطابق بھی عزت نہیں دی. دیکھیں ایک مثال اور سمجھ لیتے ہیں. پیر کہیں بھی چلا جاتا تھا، اسے نیا بستر دیتے تھے. یار وہ نیا کڈ رضائی کڈ، یار کیوں دیں سن؟ کیوں یار اللہ کریم دا سبق دیندا سن، اس میں ذات سن سکھاندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یار گوشت پکا کے دیو. میں روٹی کہہ رہا، دال کہہ رہا، پہلے سمجھ لینا، ایک صرف اتوں تک سمجھان واسطے کہ یار گوشت پکا کے. ان ساری عزت کیوں دیتی جاندی سے؟ اس لیے کہ وہ سب تو بڑا کام کر رہے ہیں. وہ تعلق اللہ تعالیٰ دے نال ساڈا جوڑدا پیا. ایسے بارے اسی سب تو قیمتی چیز ان پیش کر رہے ہیں. یہ میں حقیقی معنوں میں جو بیان کر رہا ہوں، اس کو حقیقی معنوں میں ہم جب لیں گے تو اس کو اچھی چیز پیش کی جاتی. ہم اپنے پیر مشر رحمۃ اللہ کے پاس ہوتے، گھر میں آتے تو کوئی کیا کہتے ہیں مسلح لا کر رکھ دیتا. اب نے فرمایا کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں اس مسلح پر کوئی اور نہ بیٹھے، جب ہم چلے جائیں پھر کوئی مرضی بیٹھے، کیونکہ آپ نے یہ ہمارے لیے مختص کیا. اس وقت تک کوئی نہ بیٹھے، لیکن جب ہم چلے جائیں پھر جو مرضی استعمال کریں. فرق پڑ جاتا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کیا کہتے ہیں برابری کا، مرید یہ کہہ دے پیر صاحب نے اندر بٹھا کے یار رضائی چ سانو سردی چ بٹھایا سو، تو مطلب ہے کہ تو برابری کرنا چاہنا ہے، تو وہ جا کام کر، تو اتنے یا پیر تھلے آ جانا. ایک نہیں گل. اب اس کو الٹا دیکھ لیں. ہم جب عرس پر کبھی جاتے ہیں تو خالد صاحب سائیں وہ منجی دے، میں کہ تسی منجیاں تے جا کے لیٹو، میں اتنے ٹھیک ہوں. یہ جا کے لیٹے رہتے، میں نہیں جاتا. میری کوشش ہی نہیں ہوتی کہ پروٹوکول لیا جائے. میری کوشش ہوتی کہ سب کے ساتھ ہی رہا جائے، جیسے سب ہیں ویسے ہی میں رہوں. کو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں اگر کام کرنا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گرم کپڑے پہن لوں. سردیوں میں گرم کپڑے پہن لوں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار کام کرنا ضروری ہے اور یہ ٹھنڈ لگے گی، پھر میں اے سی چلا لینا گرم ہوا والا، تاکہ یار میں کام کر لوں، کیونکہ اس کو لینا ضروری ہے. اس وقت آپ نے کام کرنا، آپ کا جسہ کام نہیں کرنے دے گا، ورنہ آپ سردی سے کام نہیں کر پائیں. تو ضرورت کے تحت آپ چیز لیں، یہ نہ کریں کہ نہ لیں. کبھی اوپر بیٹھنا تو میں پورا اپنے آپ ٹاک کے آنا تاکہ سانو ہیٹر نہ چلانا پائے. کیوں ہیٹر ضائع کرے؟ ہاں شدید سردی پڑ رہی ہے، آپ دوسروں کی تکلیف دیکھیں اور یار ہیٹر تے چلا، تو دوسروں میں تو دیکھو نا. احساس دونوں طرف سے چلتا ہے. اس لیے پیر کو اگر کوئی کم عزت دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو ویسے کوشش کرتے ہیں کہ عزت نہ لی جائے، اور تھرڈے درجے تے کام چلا دیے. لیکن اگر کوئی عزت نہ دے اپنی اوقات کے مطابق تو اس کا مطلب اس نے عزت نہیں دی. ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نہیں کہ کتنا تعلق ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے. کتنا تعلق کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی نظر میں ہماری اہمیت کوئی نہیں. اور جب کسی کی نظر میں اہمیت نہیں ہے تو پھر ہم اس کا پیر نہیں ہے. جب ہم اس کا پیر نہیں ہے تو ہم اس کا پیر کا سٹیٹس مانگتے ہی نہیں ہیں. ہم کیوں مانگنا؟ ہم واپس اپنی گیم پلان میں آ جاتے ہیں. عام آدمی ہیں، بس اپنا کام کر رہے ہیں. تو سمجھا آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ اے سارے مختلف معنی چ ہوئے گا. ہر ایک نے مختلف معنوں میں، مختلف رشتوں میں یہ سمجھنا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. صرف ایک ایز اے پیر نہیں سمجھا رہا، ایز اے فرینڈ بھی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے سمجھ لیں. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا، بتا یار اندر آیا یار، کوئی بات نہیں. تو محبت ہوتی ہے، اور یار احمد یار اتنے چلا جائیں، چاپے کام کر کے آئیے، لیکن نیچے کام کر رہے ہیں گھر والے، کوئی ایسی بات نہیں. کیوں پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار ایسے فرد ہے، کچھ نہیں ہوتا. جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں.
وہ جنت کے 8 دروازے محبت کی وجہ سے کھلنے ہیں، یا اللہ کیونکہ وہ اس لیے کھلنے کہ محبت ہے. ادھر جدو مرضی لنگ جائے یار، جب محبت نہیں ہے وہاں پر وہ بندہ کہتا ہاں کدھر، اللہ ہاں حکم کر. میرا ایک دوست آتا تھا تو میں ادھر بیٹھا کرتا تھا تو اس نے آنا چینج کر چیخ میاں کمی، میں کہا گل سن اے میاں ہی کمی والا پوچھ جڑا نا ہانا بند کر، اللہ ٹھیک ہے تو چپ کرنا، میں بیٹھا کام کر رہا تو اندر آ کے بیٹھ جانا. جدو میں اگر کہنا نہیں اندر آنا ادو کہنا کہ میں باہر چلا جا، نہیں تو میں نے تینوں کیا تے اندر آ کے بیٹھ، تینوں کہنے کیا باہر باہر کھلو کے میں پوچھ، اے پوچھنا بھی وقت ضائع کر. جیسے میں اوپر بیٹھ گیا ہوں جا کر، کسی نے ملنا ہے ادھر آدھا نوک کرے، میں اتنے کی کردا میں کچھ بھی نہیں، تو اندر آیا بیٹھ جا گل کر حکم کر مسئلہ دس، بس. اے وقت ضائع کرنا نہیں ہے، کیا وقت ضائع کر. تو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باتیں چل رہی تھی. اگر مبتلا ہونے سے پہلے ہی تو اس چیز کو اپنے دل سے ہٹا لے گا تو فراق کی مصیبت سے بچ جائے گا. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یا بس پیار ہے کیا ہونا ہے. دل کسی سے نہیں لگانا ہوتا، لیکن پھر بھی بعض اوقات کیا کہتے ہیں نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا اپنوں کے جانے کی. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نہ ہو، تکلیف تو ہوتی ہے اپنوں کے جانے کی، اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. پھر بھی وہ بندہ یاد کر لیتا ہے اللہ دی مرضی ہر جگہ تے، اسی بھی تو جانا ہی ہے. اب جس سٹیج پر ہم چل رہے ہیں نا اس میں وہ کی کہنا کسی وقت بھی ڈساسٹر ہے، کسی وقت بھی پنچال ہے، یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا. کسی وقت بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم جتنا وقت مل جائے گا اچھا ہے. 200 کے ساتھ بیٹھے ہیں ذرا گپا شپا مار دیتے ہیں، بعد اگے جا کے مارا گے گپا شپا. ایسے دی کہانی مکی جان چھٹے گی یقین منو. میں کئی دفعہ ہنس کے کہنا ہونا خبردار میری قبر تے آ کے کسی نے پکاریا تھا، اتنی مشکل جان چھڑا کے جانا، پھر پیچھے کی گل کرنی، خبردار کسی نے پکاریا تھا، اگے ٹھیک ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. فرمانے لگے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے خدا کی پناہ حاصل کی تھی تو بھی خدا کی پناہ حاصل کر لے. حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا تھا. وہ برہنگی کی حالت میں تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے نہا رہے تھے تو وہ ظاہر ہو جلدی سے اپنے آپ کو چھپایا. تو کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی. انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. اب فرشتوں کو تو ان ننگی چیزوں سے کچھ نہیں، وہ تو بندوں کو ہے نا، کیونکہ وہ تو شہوات سے پاک ہوتے ہیں. رسولوں کو تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ شرم و حیا نہیں ہوتی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تحیت و ثنا وہی لے کر آتے ہیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس، اور سرکار ڈرتے ڈرتے گھر میں آتے ہیں اور بی بی حتیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس طرح ایک ناموس مجھ پر آیا، وہ یہ کہتا، تو ان کو کتنی تسلیاں دیتی کہ آپ مسکینوں کے کام آنے والے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، عورتوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. یعنی وہ سارے کناندے تو اسی کر دے ہوئے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کہتے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ ہاں مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے. وہ بی بی سیانی تھی نا، کہا ابھی بھی نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہاں. انہوں نے کہا آپ مجھے گلے لگائیں. انہوں نے جب گلے لگایا تو کہا اب نہیں نظر آ رہا. کہا ہاں وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. آپ دوسری طرف آ جائیں. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر ہیں تو وہی آ گئے. ٹھیک ہے. اور حضور کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق حضور نے فرمایا اے عورتوں عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو، اس کے بستر پر مجھ پر وہی آتی ہے. اب کیوں کہ وہ بستر پاک، عورت پاک، عورت عالمہ، اس کے ہوتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی ایک مزید رنگ میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس فنائیت کے مقام پر ہوں گے، کس فنائیت کے مقام پر ہوں گے کہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے تو بستر بھی اسی رنگ کا، سارا کچھ اسی رنگ کا. جیسے اس نورانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہا کہ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیا کرے. تو ادھر بھی یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا تھا. وہ برہنگی کی حالت میں تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے نمودار ہوئے. جب وہ نمودار ہوئے تو انہوں نے کہا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تمہاری. کہا میں اللہ کی طرف سے ہوں. کیسے آنا ہوگا؟ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں.
کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. اللہ کہا وہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے, یہ چھوئے بغیر ہو جائے گا. اللہ انہوں نے ان کو پھونک ماری گریبان میں. حمل ٹھہر گئے. حمل ٹھہرنے کے لیے میاں بیوی کا ملنا ضروری نہیں ہے, جب ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہم نے یہ سمجھنا ہے. جب میاں بیوی صحبت کرتے رہے نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی. اللہ فرماتا ہم کسی کو دینا چاہیں تو دے دیتے, نہیں دینا چاہیں نہیں دیتے. کسی کو چاہیں بچیاں دے دیں, بیٹیاں دے دیں, کسی کو بیٹے دے دیں, کسی کو ملے جلے دے دیں. یہ سب اسی کی مرضی ہے. جب یہ بات سمجھ بھی آ گئی, قرآن میں بھی آ گئی, جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں نہ دیں, جس کو چاہیں بیٹے دے دیں, کسی کو چاہیں بیٹیاں دے دیں, جس کو چاہیں مکس دے دیں. لڑائی کس بات کی ہے؟ رو کیوں رہے ہیں؟ پھر رو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہم اپنی مرضی چاہ رہے ہیں. تو یار ایت کی پتر ہونی ہونا. آج تک میں دم بھی فلانے کو کروایا سے, پھر تی ہو گئی. یہ دم نہ تعلق ہی نہیں ہے گا. یہ اللہ نہ مرضی ہے, جن چاہے وہ دے. ایسے مرے ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ وہ جو چاہے کرے, اس کی مرضی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوئے. جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی, برہنہ تھی, کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. وہ سمجھی کوئی خرابی پیش نہ آئے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی حسین صورت میں نمودار ہوئے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے کہ ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اسی طرح اپنا ہاتھ کاٹ لیتے کہ جس طرح زنان مصر نے ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وڈی چھڈی وڈی گل کیتی نا, کتاباں نہیں لکھی, ویسے انہوں نے ذرا گل بدائی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے, ورنہ کسی کتاب میں نہیں یہ لکھی ہوگی, تفسیر میں نہیں لکھی ہوگی. یہ انہوں نے ویسے میرے نزدیک بات بڑھائی کہ اس طرح آئے کس طرح. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ حسین چہرے میں آئیں گے, وہ رسول حسین چہرے میں آئیں گے. دہیہ کلبی رضی اللہ تو خوبصورت ہے, ان کے چہرے میں کے ساتھ آ جاتے تھے حضور علیہ السلام و تحیۃ وسلم. ٹھیک ہے, اور سوری حضرت جبرائیل علیہ السلام و تحیۃ ان کے چہرے میں صورت میں آ جاتے تھے. اس لیے وہ خوبصورت ہی چہرے میں آئے ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خوبصورت چہرے میں آنے کے باوجود بھی وہ عورت کیوں گھبرائی؟ اسے خوبصورتی سے مسئلہ نہیں تھا. اسے خوبصورتی سے مسئلہ نہیں تھا کہ یہ خوبصورت بندہ میرے سامنے کہاں سے آ گیا. اسے اللہ کی پناہ حاصل, اس لیے اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی. تو یہ بات سمجھانے کے لیے تھی کہ اتنی خوبصورت انداز میں تھے کہ زنان مصر بھی جیسے انگلیاں کاٹ لیتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ہاتھ کاٹ لیتے. حضرت مریم علیہ السلام نے گھبرا کر فرمایا میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں. حضرت مریم کی یہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں خدا کی پناہ لینا چاہتی تھی. یہ تو سب کو ہے نا. سرکار دو طرح باتیں کرتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک اللہ سے پناہ مانگنے کی, ایک اللہ سے سوال کرنے کی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات, یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں نیکیاں کرنے کی, برائیاں چھوڑنے کی. اس لیے ایک ہے سوال کرنے والی احادیث ہے, ایک ہے پناہ مانگنے والی. تو دو طرح سے حضور نے باتیں کی ہیں. ایک سے پناہ مانگی, یا اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں عقل چلی جاتی, یا اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ میں تکبر سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی وہ پناہ مانگنے والی بھی حدیثیں ہیں, اور یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, وہ سوال کرنے والی بھی حدیثیں ہیں. اس لیے ہم نے دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. جو چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لے. یا اللہ میں پناہ مانگنا, میں نے جان چھڑا, کیونکہ پناہ اسی نے دینی ہے اور وہی دیتا ہے. تو ان کی عادت تھی. حضرت مریم علیہ السلام نے گھبرا کر فرمایا میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں. حضرت مریم کی عادت تھی کہ ہر پریشانی میں خدا کو پناہ چاہ لیتی تھی, کیونکہ اللہ کی پناہ سے بہتر اور کوئی کلا نہیں ہے. اثر مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے, اثر مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات. اصل اثر وہی پیدا کرتا ہے جو اللہ کریم. تو اس لیے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. اگر کسی کو مؤثر حقیقی اور سمجھا جائے تو وہ اللہ نہیں ہے, بندہ ہو سکتا ہے. کسی کے اثر میں آپ آ جائیں, کسی کے لفظوں کی تاثیر میں آپ آ جائیں,
تو اس کا مطلب ہے کہ موثر حقیقی نے آپ پر اثر چھوڑ دیا. اس لیے آپ نے جو اثر لیا ہے وہ موثر حقیقی کی طرف سے. بندے کا اپنا اثر کوئی نہیں ہوتا, وہ ہر رنگ اللہ کے رنگ سے ہے. اثر موثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے وجود کی دلیل ہوں, اس کے علاوہ ذات باری کی جو تعبیرات ہیں وہ صحیح تعبیرات نہیں ہیں. آگے ذرا مشکل روحانیت کے گلاں نے, جو روحانیت کی مشکل باتیں شروع ہو جائے نا تو میں پھر بندوں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ بندوں کا مشکل سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بندے تو کہتے ہیں ساری کمیٹی کڑا دیو, بندے کہتے ہیں سنا دعا کرو اے ہو جائے سارا کام. وہ مشکل نہ تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ روحانیت کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ذرا ڈڈی گمبھیر قسم دیا ہوں, بھیجے جی نہیں پہنتی. کی کرے بندہ, بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ بندے کو سمجھنا کہ یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں تو پھر ہوگا کیا. پھر اسی کسی نو نصیحت کیوں کر دے پے ہیں, سمجھانے کیوں پہ جو اللہ والے ہی پہ میں سمجھانا بھی لازم ٹھہریا, صبر کرنا بھی لازم ٹھہریا. اگر نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے. تبلیغ کرنی پڑے گی. اس لیے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا, نہیں, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھنا بلکہ دوسروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہر بندہ اپنا اثر چھوڑے گا تو کچھ ہوگا. کیونکہ لڑائی جہاں پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا تو وہاں پر بڑی باتیں کرنی چاہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب وسنا نے کچھ کافر مار کرائے, مفہوم ہے. انہوں نے کہا سارے کو پیسے لے لو, کافر سانو واپس ڈیڈ باڈیاں واپس کر دو. انہوں نے پیسے لینے نے, انہوں نے حمیت ہی گھٹاتی. انہوں نے پیسے لینا چکو کہ انہوں نے ویلیو کوئی نہیں میرے نزدیک. انہوں نے نزدیک ہوئے گی نا کہ ڈیڈ باڈی واپس کر رہے. انہوں نے کہا لائیو یہ پیسے لے کے کرنے, یعنی ان کتے تو بدتر بناتا. چلا ہی چاہیے نہیں ہے. بعض اوقات میں وہ اتنی بڑی, اچھا یہ کی کہنا پہ ہیں, ویسے ہی ٹھیک ہے جا, اتنی بڑی کڑی چیز ہے گی تم لے لو. کیونکہ کسی کی نظر میں جو بڑی سے بڑی چیز بھی ہوگی نا تو کسی کی نظر میں بڑی چھوٹی ہوگی. ہو سکتا ہے اس کے لیے بڑی نہ ہو جو خود بڑا سمجھ رہا ہے. ہمارے لیے کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں یار بڑی بڑی چیز ہے. میں نے آگے بتایا نا کہ اور جب اسلم بھائی ہمارے آئے نا نئی گاڑی لے کر یہاں پر تو میں نے سب کو بھیجا, میں کہا جاؤ یار دیکھ کے آؤ کیسی ہے, پتہ پوتا کر کے آیا تو میں سوچی جاؤں میں کیا کی انہوں. وہ جب اس نے کہا نا میں کہ یار میں تو ایک پکا ارادہ کیتا ہے میں کہ میں تیری گڈی نہیں استعمال کرنی. کہنے لگا سائی میں لیتی تیرے واسطے. میں کہ تو لیتی ہوئے کہ میں اپنے طرف سے گل کرتا تھا تاکہ تیرے دماغ ہی چوں نکل جائے کہ میں تیری گڈی استعمال کرنی ہے, میرے والوں کدی یہ پیغام نہیں ہوئے گا. اب میں نے یہ کیوں کیا اس لیے کہ ہر انسان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ہمارے آپ نے کبھی دیکھا ہے غور و فکر کیا کسی دوست کے پاس کوئی چیز ہے تو پہلے دل کی کرتا ہے چل سانو بھی مل جائے گی, چل یار ضرورت پے گی تو کو لے لیں گے. میرا دل نہیں ہے کرتا, میرا دل کہتا پہلے ضرورت کٹو. محبت اللہ واسطے ہونی چاہیے, محبت ضرورتوں واسطے نہیں ہونی چاہیے, محبت اللہ واسطے ہونی چاہیے. جب ہم ضرورت کے تحت کام کریں گے نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ ہم ضرورت کے ساتھ محبت کریں یار اس کے پاس یہ چیز ہے تو ہم نے اس کو نہیں لینا. یعنی کہ گڈیاں نہیں ہوندی, گڈیاں جنیاں مرضی نا اج کل اوبر چلتی جب مرضی آنے گھروں آئی جاتی ہے. کہڑی گل ہے رکشے آئی جاتے ہیں, ہر چیز آئی جاتی ہے. وہ سارے ایک دوست ہی میں کہ تیرے کو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے گی, کہتا بھائی ساری ٹرانسپورٹ ساری ہے, جنہوں ہاتھ دے رک جاتا. کہ ٹھیک ہے یار, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز مزہ ہے. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے دوسروں کی تربیت کرنے میں مزہ آتا ہے اور اپنی خود بخود ہو جاتی ہے. بس کو میں محمود سے امید لگا کے بیٹھوں یار پڑھے گا بہت زیادہ شدید, ٹھیک ہے, شرارتیں کم کرے گا. اگر میری امیدوں کو پورا نہ اترے تو بھاگے گا تو نہیں نا, بھاگنا بھی نہیں ہے اور امیدوں کو پورا بھی اترنا ہے. اگر بہت زیادہ پڑھ دے بندہ سلپ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں میں نیا امیداں رات تو میں جانتا ہی نہیں.
तो उम्मीदें लगाने के बावजूद भी भागना नहीं है, ना पूरी कर भैन आ तो सही, वो भजन वाला काम ना कर। जो भागने का मतलब होता है कि यार उन्हें कहा यार मैं इस काबिल नहीं हूं, यार छोटो पर जाओ ही ना। भागना नहीं होता, आते रहना चाहिए। काम करे या ना करे, बस हाजिरी जरूरी है। हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाते थे, सोचते थे यार किहड़ी कहानी सुनावांगे जाके, किता तो कख नहीं। तो दिमाग ही चाहता सी इत्थे रह के रब नूं सुनानी है, उत्थे जाके उन्होंने सुना दी, नहीं की तो डरदा कर तो मैं चला चलीए, डरने वाली गल ही कोई नहीं है। एक मिसाल देखें, मैंने ये भी एक ट्राई की थी कि रोजाना, अच्छा यार अज रोजाना तुसीं कोई चंगा काम किया तो आके बयान करो। यकीन मनो हफ्ते बाद सारे बंद हो गए सन, किसी से कोई नवी चीज़ निकलती नहीं सी कि मैं की बयान करा, अज मैं किहड़ा चंगा काम किया। कहते रूटीन के काम होंदे ने, की करिए, कितना मुश्किल काम है रोजाना दसना। मैं रोजाना तुहानूं दस देना, रोजाना कोई नवी चीज़ देने की कोशिश करना, रोजाना कोई नवी सोच देने की कोशिश करना, तुहानूं ट्रेन करने की कोशिश करना, कभी पुरानियां गल्लां नाल, कभी नवीं गल्लां दे नाल, कभी अपनी मिसालां देकर। क्यों? इस मरे कि तुहाडी तरबियत करनी है ना। तो जो तुहानूं उठ के कहना पवे हाँ बई अज तू नवीं गल सुना, तो पहले बंदे ने कहना है गल की सुनावांगा यार, यह भी एवं चवल ही मारी सी, यह भी इंज ही सी, उहदे कोल सुनाउण वास्ते कुछ नहीं हुंदा। ठीक है, सुनाउण वास्ते तुहाडे कोल होएगा, तो नीयतन जो काम करोगे, भावें छोटी चीज़ उहनूं वड्डा बना के दिखाओ। जिस तरह शैतान करदा की है, शैतान तुहाडी नेकी नूं छोटा कर दिंदा, कोई गल ही कोई नहीं, बुराई नूं वड्डा कर दिंदा। और शैतानी मामलात विच बुराई वड्डी लगदी है और नेकी, मतलब कि 5 नमाज़ां पढ़ियां, तुसीं 5 नमाज़ां पढ़ियां, तुसीं मामूली समझोगे, तुसीं गाल कड्ढी है, उनको यार अज गाल कढ़ दी, अच्छा वह कितना दुख महसूस करोगे, जिहड़े सही बंदा होएगा वह दुख महसूस करोगे, लेकिन 5 नमाज़ां दा भार महसूस नहीं किया। तो 5 नमाज़ां दा भार क्यों नहीं महसूस किया? वो इस मारे कि तुहानूं 5 नमाज़ां जिहड़ियां इन्नी वड्डियां चीज़ां नहीं नज़र आउंदियां, हालांकि 5 नमाज़ां जिहड़ियां बड़ियां वड्डियां ने, लेकिन तुहानूं उहदा भार नहीं लगदा पिया, गाल दा भार ज़्यादा लगदा पिया, इखलाकी चीज़ दा भार ज़्यादा लगदा पिया, लेकिन नमाज़ां दा भार नहीं लगदा पिया। नमाज़ां दा भार भी रखना पएगा। गल्लां समझ आई कि नहीं आई? समझ नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।